السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے سوالات آ رہے ہیں ذہن میں کہ اسلام میں چھوٹے اور بڑوں کے حقوق سے متعلق بیان فرمائیں، یا چھوٹے اور بڑوں کے آپس میں جو معاملات ہیں، عزت ہے، محبت ہے، پیار ہے، برتاؤ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے آپ کو حدیث مبارکہ سے چند اگزامپلز دیتے ہیں جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہے، اور اسی طرح اہل بیت کی حیات مبارکہ سے ہے، اور اسی طرح صحابہ کی حیات مبارکہ سے بھی ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلی روایت سے، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں: ما رأيت احدا كان اشبہ سمتا ودلا وہدیا۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ مزید برآں فرماتی ہیں کہ اور جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بتاتا ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں کو عزت دینا، ان سے پیار کرنا، ان سے شفقت کرنا، انہیں ایک طریقے کا مان دینا۔ اچھا، اب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ تو باپ کی اولاد کے لیے شفقت اور بیٹی کے لیے ایک خاص اعزاز، اور پھر بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ پیار کا معاملہ۔ اچھا، اور فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس یعنی ہاتھ مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا خوبصورت روایت ہے، اس میں ایک محبت ہے، پیار۔ اچھا، اور روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اہل بیت ہے۔ بیویاں بھی اہل بیت کا حصہ ہوتی ہے، تو اہل بیت نے اہل بیت کے بارے میں روایت کی۔ یہ وہ دین کا حصہ ہے جو صرف اہل بیت ہی روایت کر سکتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے، کتاب الادب میں، باب ما جاء فی القیام، حدیث نمبر 5270۔ اچھا، اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، لیکن بخاری شریف میں نہیں روایت کیا۔ امام بخاری نے اور بہت ساری تصانیف بھی لکھی ہیں بخاری، صحیح بخاری کے علاوہ، تو امام بخاری اسے الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حدیث 971، اور امام نسائی اسے روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، حدیث 8369۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہی اپنے اندر کافی ہے تمام معاملات کو بیان کرنے کے لیے۔ دوسری روایات کی ضرورت یوں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دوسری روایات بھی شامل کریں گے۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے حضرت شعبی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکی دور میں، اور خیبر کے زمانے میں واپس آئے تھے اتنے سالوں کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، تو ہجرت کے بعد جب حضور سے ملے تو حضور نے ان سے معانقہ فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں ان کے بوسہ دیا آنکھوں کے درمیان، اور آپ نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف تو چاچا کا بیٹا، پھر اتنے عرصے کے بعد ملاقات، رشتہ داری ہے، محبت ہے، پیار ہے، آئی مین اٹس لائک کیا مومنٹ ہوگا، کیا مومنٹ ہوگا، ہم اس کے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کہ حضرت جعفر کے لیے حضور کا
اتنا پیار، اور حضرت جعفر کا حضور کے لیے پیار اور ادب اور احترام، اور اتنے عرصے کے بعد ملاقات. اللہ اکبر. یہ روایت، اس روایت کو امام ابی داؤد نے روایت کیا سنن میں کتاب الادب میں، حدیث نمبر 5220. پھر ابن ابی شیبہ اسے المصنف میں روایت کرتے ہیں، حدیث 33,682 اور حدیث 36,643، اور اسی طرح اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت آتی ہے. اچھا، اسی طرح عبد الرحمن بن رزین بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ربضہ گئے، یعنی یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے ربضہ. مرنا بربضۃ فقیل لنا، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں صحابی رسول حضرت سلمہ ابن اکوع جو ہے وہاں رہتے ہیں، تو ہم ان کی خدمت میں زیارت کے لیے گئے، انہیں سلام کیا. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اور تابعین میں یہ چیز موجود تھی کہ جب انہیں پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہے، یہاں پر کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ایک مقام ہے دینی اعتبار سے، تو وہ ان سے ملنے جاتے، ان کی زیارت کے لیے جاتے اور انہیں سلام کہتے. تو اسی طرح جب ہمارے ہاں بڑے بڑے مشائخ کہیں آئیں، شیوخ آئیں، علماء آئیں، اساتذہ آئیں اور خبر ہو، تو پھر شاگرد عوام الناس دوڑے چلے جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے. اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے ایسا کرنا، اور اس کی ممانعت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو دین سے کوئی باہر کی چیز ہے. نہیں، دین سے باہر کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو عزت و احترام دینے کی وجہ سے ہے. اور یہ عزت و احترام دین نے عطا کیا ہے، دین میں یہ عزت و احترام ہے. اور صحابی کا تو خیر سبحان اللہ اپنا کیا مقام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہا ہونا سلمۃ بن الاکوع فأتیتہ، ہم ان کے پاس گئے، فسلمنا علیہ، ہم نے ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑوں سے باہر کیے اور فرمایا بایعت بہاتین النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی صحابہ کرام ان لحظات کو، ان مومنٹس کو، ان گھڑیوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے، اور ان کو اس کا بھی یاد رہتا تھا. اور یہ عزت و اکرام کی بات ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں بدبختی اور بدعقیدگی اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ کچھ ایسے بھی عناصر موجود ہیں سوسائٹی میں جو کہتے ہیں کہ صحابت شیعی کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کی افضلیت کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ بچائے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. کوئی ایسا شخص جس کی خدمت میں تم حاضر ہو اور اسے تم بے ادب گستاخ پاؤ، اس کے دل میں ادب نہ ہو کسی کا، یعنی وہ غرور کے اور تکبر کے نشے میں چور ہو، ایسے شخص سے تمہیں علم نہیں مل سکتا. بہت ساری اور چیزیں ملیں گی، علم نہیں مل سکتا. ایسے لوگوں کی صحبتوں کو چھوڑ دو. تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا معاملہ کیا تو ان کا ہاتھ ہم نے دیکھا کہ بڑا تھا اور تخین تھا ان کا ہاتھ، جیسے اونٹ کے ہاتھ ہوں. تو ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اب آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی صحابہ کرام کی سنت میں سے، تابعین کی سنت میں سے کہ ایسا کرنا. اچھا، اگر کوئی شخص اپنے دل میں پھر آپ وہ حدیث کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہوں گے، آئی ایم پریٹی شیور، کہ جو یہ اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا کرائے جہنم میں اپنا وہ یہ ہے کہ انسان یہ ایکسپیکٹ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے، اور کھڑے نہ ہوں تو ناراض ہو جائے. اس کے لیے معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے. یہ لوگ خود تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے نہ حکم دیا ہے، نہ ان کے دل میں ایسا کوئی بات تھی کہ لوگ ایسا کریں میرے ساتھ. اچھا، یہ جو روایت ہے اسے بھی امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، حدیث 973. اچھا، اسی طرح ابن جدعان روایت کرتے ہیں، قال ثابت لأنس
امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک قال نعم فقبلها۔ حضرت ابن جدعان جو ہے اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت نے قال ثابت لانس نے حضرت انس سے عرض کیا کہ آپ نے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، تو اس پر انہوں نے یعنی ثابت نے انس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، حدیث 970، یہ الادب المفرد میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 338 پر، اور اسی طرح المقری نے تقبیل الید میں اسے روایت کیا، حدیث 19۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جسے صہیب روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت عباس کے غلام تھے، مولا العباس۔ قالا، وہ کہتے ہیں رأیت علی، میں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا، یقبل ید العباس ورجلیہ، کہ حضرت علی کو حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا، وَيَقُولُ اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے جاتے تھے یا عمی، اے میرے چاچا، یا عم ارض عنی، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو روایت ہے نا، اسے امام بخاری نے روایت کیا الادب المفرد میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری کا آپ کو احترام اور ادب میں کن کن روایات کو سبحان اللہ انہوں نے جمع فرمایا۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ہے کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا احتراماً یہ معاملہ کر لے کہ کسی کے ہاتھ چوم لے، کسی کے پاؤں چوم لے، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا مولا علی پر بھی تم ایسی باتیں کرو گے؟ اچھا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں یہ کتابیں بتائی جاتی ہیں نا، امام بخاری کی تصنیف ہے یہ الادب المفرد، اس میں حدیث 976 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، تو کتابوں میں سے یہ روایتیں حذف کر جاتے ہیں، پھر ابریجڈ ورژنز نکالتے ہیں اور ماڈیفائڈ ورژنز۔ امام بخاری کے کام میں بھی ان کو ماڈیفیکیشن چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی جو لائن ہے نا وہ اس کے اندر خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو امام بخاری کے کام میں سے وہ حدیثیں نکال دو جو ان کے مرضی کے خلاف ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث 976 روایت کیا، اور امام ذہبی نے اسے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا ہے، جلد 2 صفحہ 94 پر، اور امام المزی نے اس کو تہذیب الکمال میں روایت کیا، حدیث 2905، اور المقری نے اس کو تقبیل الید میں حدیث 15 کے تحت روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایاس بن دغفل وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو نضرہ کو دیکھا کہ انہوں نے قبل خد الحسن ابن علی علیہ السلام، تو انہوں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس روایت کو امام ابی داود نے السنن میں روایت کیا ہے، کتاب الادب میں باب قائم کیا ہے فی قبلۃ الخد، اور اس میں حدیث 5221۔ پھر ابن ابی شیبہ نے اسے المصنف میں روایت کیا ہے، حدیث 25733، اور اسے پھر یہ بلکہ اور بھی دیگر کتب حدیث میں آتی ہے، لیکن بہرحال آئی تھنک دیز ریفرنسز آر انف۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شام آتے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یعنی یہ بات یاد رکھیں دونوں حضرات عشرہ مبشرہ میں ہیں، سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں دونوں حضرات۔ تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی شام جاتے، کلما قدم الشام استقبلہ ابو عبیدہ ابن الجراح فقبل یدہ، اور ان کا استقبال کرتے اور ان کی دست بوسی کرتے، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے۔ تو صحابہ کا آپس کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ تھا، کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کا اپنا الگ مقام ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اصحاب میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو حضور کا وزیر کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی حضرت عمر والی، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث 8965، اور اسی طرح اسے امام بیہقی السنن الکبریٰ میں بھی لاتے ہیں، حدیث 13361۔
اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قبل رسول اللہ الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما تو آپ کے پاس اس وقت اقرع ابن حابس تمیمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ بولا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس روایت کو، یہ متفق علیہ روایت ہے باضابطہ، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کتاب الادب میں حدیث نمبر 5651، اور امام مسلم نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں، اور اس میں حدیث 2315۔ پھر ابن حبان نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا حدیث 457، اور امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، اور امام بخاری اسے الادب المفرد میں بھی لاتے ہیں حدیث 91 اور 99، اور امام بہقی سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں حدیث 13354، اور المنذری جو ہے اسے ترغیب و ترہیب میں لاتے ہیں حدیث 3419۔ اچھا، اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور مروی ہے، اور وہ بخاری شریف میں آتی ہے، مسلم شریف میں نہیں آتی، تو وہ حضرت ابو ہریرہ سے اسی مضمون کی حدیث ہے۔ اس میں مروی ہے کہ اقرع بن حابس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہوا یقبل حسینا، کہ وہ حضرت امام حسین کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے دونوں روایات میں اگر موافقت پیدا کی جائے تو حسنین کریمین دونوں موجود تھے، حضور نے حضرت حسن کو بھی پیار فرق کیا اور حضرت حسین کو بھی پیار کیا، تو ایک روایت میں حسن کا ذکر ہے، ایک میں حسین کا ذکر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا پیار بھرا برتاؤ نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، وہی بات کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ روایت امام بخاری صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے حدیث 5651 کے تحت اسے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح امام ابی داؤد اسے سنن میں روایت کرتے ہیں، اور امام ابن حبان بھی اسے روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آخری روایت آج کے درس کی حضرت ابی سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد، یہ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ قلعے سے نیچے اتر آئے، جب حضرت سعد ابن معاذ کے حکم پر وہ باہر نکل آئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، اور وہ قریب ہی تھے، سو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ وہ نزدیک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو وہاں پہ باقی صحابہ بیٹھے تھے جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ حضرت سعد ابن معاذ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ۔ سعد ابن معاذ نے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی تھی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو، تو ایکسپیکٹیشن رکھنا وہ منع ہے، لیکن کوئی تعظیم میں کھڑا ہو تو ٹھیک ہے، وہ ادب کر رہا ہے، اپنے دل سے احترام کر رہا ہے، اس لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں آتی ہے کتاب الجہاد میں حدیث 2878، اور پھر اس کے علاوہ امام بخاری نے اسے کئی مرتبہ مختلف کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے کتاب الجہاد والسیر میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر جو ہے اس کا ہے 1768، اور اس کے علاوہ پھر امام ابی داؤد بھی اسے سنن میں روایت کرتے ہیں، اور امام نسائی بھی سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، اور امام ابن حبان بھی اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، امام بہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، اور امام طبرانی جو ہے اسے المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ادب، احترام، پیار، محبت، یہ معاملہ رکھنا چاہیے آپس میں، جو ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح نواسوں کا پوتوں کا دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا نانا کا پوتے نواسوں کے ساتھ،
اسی طرح جو ہے آپ لوگوں میں وہ لوگ جو صاحب اس طرح کے ہوں کہ وہ اساتذہ میں سے ہوں، علماء میں سے ہوں، مشائخ میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، ان کی تعظیم میں لوگوں کا ایسا کا معاملہ کرنا، یہ بھی دین میں داخل ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خاص محبت کا ہم نے معاملہ دیکھا ہے، وہ روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے، تو ابو نضرہ والی، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ایک معاملہ ہے، پیار ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص اہتمام کرنا، اور دیگر اور روایتیں جو ہم نے اس ضمن میں دیکھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادب و احترام اور پیار محبت کا معاملہ یہ رکھا ہے دین نے، اور یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ اولاد کو ماں باپ بڑی بدتمیزی سے بلاتے ہیں، بڑی بد تہذیبی سے بلاتے ہیں، پھر آگے وہ بھی اپنی اولادوں کو ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ it's okay, it's normal, it's okay to do that. No, it's not okay to do that. ایک دوسرے کی عزت کریں، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے القاب سے بلائیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپ شو کریں، ایک پیار شو کریں، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔